السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من ما ينفع الناس۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے مقدس کلمات، تمام قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو خالق کائنات، مالک کائنات، مدبر کائنات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد انگن بے شمار بے حد و حساب لاکھوں کروڑ بار درود و سلام
رحمت کائنات، امام کائنات، امام الانبیاء، والی بطحا، سرچشم صبر و رضا، منبع رشد و خدا، ساری کائنات کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اقدس پر الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود السلام کی بارشیں ہوں۔ سامعین وقار، جو آیا کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الرعد کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال کو بیان فرمایا ہے کہ باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے، اور جھاگ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے جبکہ حق باقی رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر باقی رہتی ہے۔ جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہے اس کا وجود زمین کے اندر رہے گا۔ یہاں پر ما عام حکم ہے، عام کوئی بھی چیز، جو بھی چیز نفع دینے والی ہے لوگوں کو، وہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، اور جو لوگوں کو نفع نہیں دیتی، خیر نہیں پہنچاتی، وہ اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بندے نے اگر اپنے گھر کے اندر پنکھا لگایا ہے اور اگر وہ پنکھا ہوا نہ دے تو وہ اس کو اتار دے گا، اس کا وجود اس جگہ سے ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ نفع نہیں دے رہا، جس مقصد کے لیے اس کو لایا گیا تھا اس مقصد کو پورا نہیں کیا۔ اسی طرح بلب لگاتا ہے روشنی کے لیے، اگر خراب ہو جائے، نفع نہ پہنچائے، روشنی نہ دے، ہم اس کو اتار دیتے ہیں، اس کی جگہ ایک ایسی LED ایسا بلب یا کوئی چیز لگاتے ہیں جو روشنی دینے والی ہوتی ہے، جو نفع پہنچانے والی ہوتی ہے، جو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ تو ہر وہ چیز اپنا وجود اللہ کہتے ہیں برقرار رکھتی ہے زمین کے اندر جو فائدہ دیتی ہے، جو فائدہ نہیں دیتی وہ مٹ جائے گی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی وہ انسان باقی رہیں گے جو لوگوں کا فائدہ کرنے والے ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جب زندہ ہوتے ہیں پھر بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگوں کی دعاؤں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر وہ زندہ رہتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اما ما ينفع الناس، جو چیز بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کی سوچ پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتریاں کر دے گا، آسانیاں کر دے گا۔ برے لوگ اور گندے لوگ اور غلط قسم کے لوگ وقتی طور پر اپنا تسلط قائم کرتے ہیں، لیکن ان کا جب وجود ختم ہوتا ہے، کوئی نام لینے والا بھی ان کو پسند، نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا تذکرہ باقی رہے، آپ زمین پر رہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی، تو ایک چیز اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تمہارے وجود کو باقی رکھے گا، اللہ تمہارے تذکرے کو باقی رکھے گا، تمہارے نام کو باقی رکھے گا۔ کیا ہے؟ اما ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لوگوں کو نفع پہنچانے والا
لوگوں کو خیر پہنچانے والا، بھلائی دینے والا انسان وہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ ہر بندہ اس سوچ پہ لگا ہوا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے، دوسرا چاہے تباہ ہو جائے، میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ کوئی خودکشی کر رہا ہے کر لے، لیکن میرا فائدہ ہونا چاہیے، مجھے فائدہ ملنا چاہیے، میں جو بھی کروں بس میں ہی میں ہوں، باقی جہاں مرضی جائے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ جب لوگوں کا سوچنا شروع کر دیں گے، اللہ آپ کے کام خود بخود صحیح کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے جب آپ سیلفش، خود غرضی اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو پھر وہ خیر اور بھلائی جو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتے ہیں وہ انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ لوگ بندہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا وہ بہترین انسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ خیر پر نہیں ہے، بھلائی پر نہیں ہے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بھلائی پر ہوتا ہے، خیر پر ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی اس قدر اہم چیز ہے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے اس چیز پر بیعت لیا کرتے تھے، اس چیز پر بیعت لیا کرتے تھے کہ آپ نے خیر خواہی کرنی ہے۔ جہاں پر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا کریم کلمے پر بیعت لیتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور میرے علاوہ کسی کو، میرے بعد کسی کو رسول نہیں ماننا ہے، میری نبوت و رسالت پر ایمان لانا، اس چیز پہ بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ اور نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر اللہ کے پیارے محبوب بیعت لیتے، لیکن اسی طرح خیر خواہی کے لیے بھی اللہ کے رسول بیعت لیا کرتے تھے۔ زیاد بیان کرتے ہیں کہ جس دن سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور کوفہ کے یہ امیر تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کے دور میں کوفہ کے امیر تھے۔ کوفہ کے اندر بہت ساری چیزیں جو ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی انتہائی معیوب تھی۔ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہوا، امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو کتاب الایمان میں لے کر آئے ہیں، اور کتاب الایمان کے اندر آخری دو روایتیں جو ہیں آپ رحمہ اللہ اسی چیز پر لے کر آئے ہیں کہ لوگوں کی خیر خواہی کی جائے۔ تو اس میں جو یہ روایت لے کر آئے تو یہاں پر ایک صحابی رسول سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو اس چیز کی وصیت کی کہ اللہ کے لیے تقویٰ کو اختیار کرو، تقویٰ کو لازم پکڑو۔ اسی طرح انہوں نے کہا کوفہ کے لوگوں کو کہ آپ وقار کو لازمی پکڑو اور سکینت کو لازمی پکڑو، یہاں تک کہ تمہارا امیر تمہارے تک آ جائے، یعنی اپنے دوسرے نئے امیر کا انتظار کرو، سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ آپ کا امیر آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس لیے تھیں کہ کوفہ کے لوگ کسی شک و شبہ میں نہ رہیں کہ کون امیر ہوگا، کون ہمارا نیا لیڈر بنے گا، کون آئے گا۔ تو کہاں پریشان نہ ہو، آپ وقار کے ساتھ رہیں، سکینت کے ساتھ، آپ یہاں تک کہ تمہارا امیر آ جائے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے امیر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو معافی کو بہت پسند کرتے تھے، دوسروں کو معاف کرنا ان کی بنیادی صفت تھی۔ ان کے اوصاف کو بیان کیا
کہ وہ بہت معاف کرنے والے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استعفوا لأمیرکم، اب ایسے کرو تم اپنے امیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اور آپ نے استغفار کیا ان کے لیے اور کہا ایک وقت تھا میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محبوب میں اسلام پر آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ باتیں میں نے کھڑے ہو کے کیوں کی ہیں؟ صرف اس لیے کہ خیر خواہی چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتے تھے کہ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا آقا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اس بیعت سے پہلے ایک شرط ہے، اس شرط کو پورا کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنی ہے، ہر مسلمان کے لیے تمہارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کرنی ہے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کر رہی ہے، اس بات پہ بھی بیعت کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے ہاتھ پر اس چیز پر بھی بیعت کر لی کہ میں زندگی پر کسی مسلمان کے بارے میں برا نہیں سوچوں گا، ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ میرے دل میں ہو۔ اس لیے جب مغیرہ بن شعبہ فوت ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر ان کی خیر خواہی چاہی کہ ان کی خیر خواہی ہے، یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی خیر خواہی کرتے ہیں اور وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی خیر خواہی کو مختلف صورتیں ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی خیر خواہی کی صورتیں ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد اسی خیر خواہی کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا جائے، اس کی اچھی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کا سوال کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کے لیے سوال کیا جائے۔ تو سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اس لیے آج تمہارے امیر فوت ہوئے ان کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرو۔ یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ والی یہ روایت امام بخاری کتاب الایمان کے سب سے آخر پر لائے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام صاحب کی فقاہت کو بھی سلام ہے، کس قدر عظیم فقیہ تھے کہ آپ رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر احادیث کو بیان کیا اور بعض فرقوں کے غلط عقائد کا رد بھی کیا ہے۔ تو امام صاحب سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ سمجھانا یہ چاہتے تھے یہ جو حدیثیں میں لے کر آیا ہوں ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی پر تنقید کرنا چاہتا ہوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ خیر خواہی کے تحت لے کر آیا ہوں۔ حالانکہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں امام بخاری اس حوالے سے بڑے متعصب تھے، ان کے اندر تعصب تھا، انہوں نے یہ روایت نقل کی فلاں یہ فلاں فرقے کے خلاف ہے، فلاں کے خلاف ہے، یہ قدریہ کے خلاف ہے، جامعہ کے خلاف ہے، فلاں فلاں کے خلاف ہے۔ تو امام صاحب نے ان کا اصل میں یہ رد پیش کیا آخر میں اس روایت کو لا کر کتاب الایمان میں کہ خیر خواہی کے جذبہ کے تحت میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کے بارے میں دل میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جریر بن عبداللہ کے بارے میں طبرانی میں آتا ہے کس قدر یہ خیر خواہی کرنے والے تھے، لوگوں کے بارے میں سوچنے والے، یہ خیر خواہی کا جذبہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی اس بات کے اوپر۔ امام طبرانی نقل کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ
ایک گھوڑے کو خریدنے کے لیے بازار میں گئے، کسی شخص کا ایک غلام اس گھوڑے کو بیچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ گھوڑا ہم 300 درہم کا بیچ رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گھوڑا تو زیادہ قیمت کا معلوم ہوتا ہے، 400 درہم۔ کہا نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کہا 500 درہم، کہا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پھر فرمایا یہ 800 درہم کا ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، جب دینے والا 300 کا دے رہا ہے اور آپ 800 روپے کا خرید رہے ہیں، 800 درہم کا آپ اس سے خرید رہے ہیں، 300 درہم کا وہ سیل کر رہا ہے، آپ 800 درہم کا خرید رہے ہیں۔ کہا یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے، 800 درہم کا ہے، اور میں نے اتنے کا خریدا ہے جتنے کی یہ چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی تھی کہ میں زندگی بھر ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ یہ خیر خواہی ہے کہ جتنے کی چیز ہے اتنے کی خریدی ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بندہ مجبور ہو جائے، مجبور ہو کر بندہ کوئی چیز بیچنے لگے تو ہم کہتے ہیں یہ جتنے کم قیمت پر دے دے اتنا ہی ٹھیک ہے، اس کو اس طرح پھنسایا جائے۔ ایک چیز 1,00,000 روپے کی ہے تو یہ 50,000 کی، 10,000 کی، 20,000 کی دے کر چلا جائے، اور پھر لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی بڑا باردہ سودا مل گیا۔ یہ آپ نے اس کا حق دبا لیا ہے۔ جتنے کی چیز تھی آپ نے اتنی خریدی نہیں، آپ نے خیر خواہی نہیں کی ہے، آپ نے برا سوچا، برا کام کیا ہے۔ اصل کیا ہے کہ جتنے کی چیز ہے اس کو اتنے میں ہی خریدا جائے، اگلے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ ہمارے ہاں ہر بندہ ہی دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ بندہ مجبور ہو گیا ہے، آپ اس سے جو مرضی کر لیں، فائدہ اس سے اٹھا لیں، ہماری نسلیں بیٹھ کے کھاتی رہیں گی، بس فائدہ اٹھا لو، وہ اگلا بندہ چاہے تباہ ہو جائے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ خیر خواہی کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بیعت لی ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، لوگو دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کہا اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ کہا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، کتاب کے لیے، اور آئمہ کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ سب کے لیے خیر خواہی رکھنا یہ دین ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے اور درس دیا ہے۔ النصیحہ کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں جو معنی نقل کیے جاتے ہیں، ایک معنی یہ ہے خالص ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبۃ نصوحہ کرو، پکی توبہ، خالص توبہ کرو۔ تو اس سے مراد خالص ہونا، پکا ہونا۔ ایک نصیحت کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے عربی زبان میں پھٹے ہوئے کپڑے کو سلائی کے ساتھ سینا، جوڑنا، اس کو بھی نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور شہد میں سے شہد کا موم نکالنے تو اس کو بھی عربی زبان کے اندر نصیحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ ہیں نصیحت کے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، دین خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے، ہم دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو نصیحت ہی کی ہے، ہم نے تمہارا ہی بھلا کیا ہے، حالانکہ بھلا نہیں کر رہے ہوتے، اگلے بندے کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی انسلٹ کر کے رشتہ داروں کے اندر، دوستوں میں، تعلق والوں میں، بغیر تعلق والوں میں، سب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دل کی پڑھاس نکالتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو نصیحت کی ہے، اسی کے اندر اس کا بھلا ہے، اسی کے اندر اس کی خیر ہے۔ نصیحت یہ نہیں ہے۔ نصیحت کیا ہے کہ جس طرح پھٹا ہوا کپڑا ہو
ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوتا ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ سلائی کرتے ہوئے بڑے پیار کے ساتھ سیدھا سیدھا ہاتھ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، سلائی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خیر خائی کا جذبہ یہ ہے، اگر ایک بندہ غلط راستے پر چلا گیا ہے اس کو اسی طرح پکڑ پکڑ کے پیار سے محبت کے ساتھ اس کو سیدھے راستے پر سیدھے ٹریک پر لایا جائے، یہ خیر خائی ہے۔ اسی چیز کا نام خیر خائی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسروں کو رسوا کرنے کا نام خیر خائی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کی مجھے غلطی مل جائے تو بس یہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر میں دیکھو اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا خواہ وہ بند کمرے کے اندر چھپا ہوا کیوں نہ بیٹھا ہو اللہ اس کو بھی وہاں پر رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کسی کی غلطی کا پتہ چل گیا ہے، آج آپ کسی کا عیب چھپائیں گے کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس لیے خیر خائی یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کے عیبوں کا جو ہے ڈھول نہ بجائیں بلکہ آپ چھپائیں، اور اگر نصیحت کرنے والی بات ہے تو تنہائی کے اندر پیار کے ساتھ اس بات کو سمجھایا جا سکتا ہے اور اس کا اچھا جو ہمیں رزلٹ بھی مل سکتا ہے۔ اگر خیر خائی کرنی ہے تو خیر خائی یہ چیز ہے کہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ یعنی اگر ظالم بھائی ہے اس کی مدد کیا ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ ظلم سے روکنا ہے، نہ کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو میرا بھائی ہے، تو جو بھی کرے گا تو سیاہ کر سفید کر جو بھی کر ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ خیر خائی نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ بدخواہی ہے۔ اچھا اگر سوچیں تو اس کی خیر خائی یہ ہے، اس کی مدد یہ ہے اس کو غلط راستے سے برے راستے سے اس کو روک دیں، یہ اس کی خیر خائی ہے۔ مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل کے دو شخص، ایک وہ بندہ جو بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا وہ جو اللہ کی اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا، کہ وہ زیادہ عبادت کرتا، وہ اپنے دوسرے بھائی کو بڑا سمجھاتا کہ بھائی تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، ایسے کرو ایسے کرو۔ وہ نہ مانتا، ایک دن غصے میں آ گیا، اس نے کہا جاؤ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے دونوں کو فوت کیا، ہم نے سامنے کھڑا کیا، پوچھا بتا اس بندے سے جو سمجھانے والا تھا کہ تجھے یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ تو میری لامحدود رحمت کو محدود کر دے، میں جس پہ چاہوں اپنی رحمت کر دوں، تو کون ہوتا ہے جو میری رحمت کو روکنے والا ہے؟ فرمایا اس کو میں نے جنت میں داخل کر دیا، تجھے جہنم میں داخل کر دیا۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے بارے میں، خود اپنے بارے میں ہم کہتے ہیں ہم جنت کی فرنٹ سیٹ پہ، اور دوسرے کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ تو پکے ہی فارغ ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی میں عبادت کر رہا ہوں بس اس کو قبول فرما لے۔ دوسروں کی خیر خواہی کرتے رہیں اور ان کو یہ نہ کہے کہ تو فلاں جگہ چلے جائے گا، تو جہنم میں جائے گا، تجھے اللہ نے بخشنا ہی نہیں ہے، ایسے نہ کہے۔ یہ معاملے اللہ کے اختیار کے اندر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہماری انسلٹ نہ کرے، سارے ہماری عزت کریں، ہمارے بارے میں اچھی سوچ رکھیں،
یہ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں، تو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہمارا یہ جذبہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہونے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ مسلمان کتنا خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور بدر کے اندر جو لوگ قتل ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک مقتول کے بیٹوں کے ہاں ان کو فروخت کر دیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا، اور وہ دن حرمت والے مہینے تھے۔ کفار مکہ بھی حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ باپ کا قاتل ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا اس کو ہم قتل نہیں کریں گے، ان کو شہید نہیں کریں گے، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے پھر ہم ان کو شہید کریں گے۔ یعنی حرمت والے مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت کے اندر کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوا ہے، ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے، ایک بچہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور حضرت خبیب کے ہاتھ میں اس طرح تھا صفائی کرنے والا، اب وہ بچہ جناب خبیب سے محبت کرتا ہے، ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب عورت نے دیکھا کہ یہ میرا بچہ تو ادھر چلا گیا خبیب کے پاس، اور خبیب تو ہمارے باپ کا قاتل ہے اور یہ بچہ اس کے پاس چلا گیا ہے، اور خبیب کے ہاتھ میں اس طرح بھی ہے اور ہم نے خبیب کو قتل بھی کرنا ہے، اب پتہ نہیں میرے بچے کا کیا بنے گا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ خبیب کو بھی قتل کر دے گا بچے کو، یا یہ مطالبہ کرے گا کہ بچے کو میں تب چھوڑوں گا جب مجھے آزاد کرو گے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ڈرو نہ، ہمارے پیارے پیغمبر کی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ ہم بچوں کو قتل کریں، یہ تربیت ہی نہیں ہے۔ بچے کو چھوڑ دیا، یہ تربیت تھی نبی کائنات علیہ السلام کی کہ جنگ کے اندر بھی بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بزرگوں کو قتل نہیں کرنا، یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اور اس قدر خیر خواہی کہ ایک دشمن کا بچہ قبضے میں ہے، اس کے باوجود اسے محبت کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر خواہی کا درس دیا ہے، اور وہ عورت کہتی ہے میں نے خبیب سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی بہترین قیدی نہیں دیکھا۔ کہ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا بڑا ہی پیارا واقعہ میرے بھائیوں، لیکن کس قدر دشمن کے بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین۔